السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیات میں کے پس منظر میں مختلف شخصیات کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن ان کا نام قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بھی کچھ لوگوں کا ذکر کیا، ان کا نام ذکر نہیں کیا. اسی طرح اور مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے واقعات ذکر کیے، ان کے نام ذکر نہیں کیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے نام بھی ذکر کیے، جن میں سے ایک بڑا اہم نام لقمان علیہ السلام کا ہے. لقمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف آراء ہیں. کسی نے کہا وہ نبی ہے، کسی نے کہا وہ غیر نبی ہے، کسی نے کہا وہ عربی ہے، کسی نے کہا وہ حبشی ہے، کسی نے کہا کہ وہ پڑھئی تھے، کسی نے کچھ کہا. لیکن قرآن کریم کی خوبصورتی یہ ہے اور قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ جن واقعات کا ذکر فرماتے ہیں وہ واقعات قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اور قرآن کریم ان تمام تفصیلات سے بحث نہیں کرتا کہ جن کا تعلق کسی خاص زمانے اور مکان سے ہو، بلکہ یہ دنیا میں رہنے والے ہر شخص کے لیے، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے، ہر دور کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ابھی جو لقمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی. اور حکمت کیا دی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. وَمَن يَشْكُرْ، اور جس نے شکر ادا کیا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اس نے تو بس اپنے لیے شکر ادا کیا. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، اور آپ سے آپ اس کی حمد کی گئی ہے. اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ شکر کا نام ہے. اور شکر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جب انسان اس شکر کے احساس کو محسوس کرتا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جو کچھ بھی اچھائی، جو کچھ بھی نعمتیں، جو کچھ بھی مال و دولت اسباب اس کے پاس ہیں، یہ اس کے اپنے نہیں ہیں. وہ کسی کا مشکور ہے، کسی نے اس کو یہ دیے، اس لیے اس کے اندر تشکر کا جو جذبہ ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لقمان کو حکمت دی. اور حکمت کیا دی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہ شکر انسان کے اندر عاجزی کو بہتر کر دیتا ہے. یہ شکر انسان کو اپنے اوپر فخر اور غرور سے بچا لیتا ہے اور وہ دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ذکر کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، اور وہ باغ بہترین قسم کے باغ تھے. اس میں کھجور بھی تھے، اس میں انگور بھی تھے، اس میں طرح طرح کے پھل تھے، اس کو بہت سارا مال تھا. اور جب اس نے غرور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو اجاڑ دیا، تو اس نے آخر میں کیا کہا؟ اس نے آخر میں کہا لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا. اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں، ہم اس کی طرف جاتے ہیں. وہ شرک کے بارے میں بات ہے، لیکن یہاں ایک بات کو اور سمجھ لیں کہ جب انسان شکر کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو اصل میں وہ اپنے آپ کو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، ٹینشن، اسٹریس سے بچا لیتا ہے. کیونکہ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر اس کو سکون بھی یوں آ جاتا ہے کہ اگر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ہوگا اس میں کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، اسی سوچ کے اندر پڑا رہتا ہے. لیکن جب وہ جان لیتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے بھی اور کچھ نہیں بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ رب العزت کی حکمت ہے، اس کا فیصلہ ہے،
اس کا کرم ہے تو پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا، وہ ایزی ہو جاتا. اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. اچھا بات تو یہ ہے کہ اس کی ہر آیت جو ہے نا، اس کے پیچھے ایک پورا درس ہو سکتا ہے. شکر کے اوپر درس ہو سکتا ہے، عاجزی کے اوپر درس ہو سکتا ہے. ایک ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس نشست کے اندر، اس 25-30 منٹ کے اندر ہم لوگوں نے اس بات کو پورا کرنا ہے کہ یہ جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں مختصر طور پر سمجھیں. یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم عظیم. یا دو اہم باتیں ہیں. پہلی اہم بات تو یہ کہ خواتین کا ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کی تربیت میری ذمہ داری نہیں، تم دیکھو تمہارا کام ہے، میں اس میں بیچ میں نہیں آؤں گا. لہٰذا نہ وہ گھر کو ٹائم دیتے ہیں، نہ وہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، نہ وہ بچوں سے کوئی بات کرتے ہیں. بس اٹھک پٹک، چیخنا چلانا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے باپ کا حق ادا کر دیا. یہاں لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس کو نصیحت کر رہے ہیں. اور یہ پورا جو آگے باتیں ہیں ایک باپ اپنے بیٹے سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت میں. یہ خالی ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام آپس میں بات کر رہے ہیں، باپ بیٹا بات کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے والد سے بات کر رہے ہیں، باپ بیٹا بات کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، باپ بیٹا بات کر رہے ہیں. یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماں چونکہ پورا دن گھر پہ ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا، بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع اس کو ملتا ہے. لیکن باپ کا کام کیا ہے؟ ڈسپلن کو قائم کرنا، اس کو زندگی کے اصول سکھانا، اس کو اپنے ساتھ بٹھانا، اس کی انگلی پکڑ کے چلانا. یہ جو ذمہ داری ہے، اور یہ ڈانٹ پڑک سے نہیں، پیار محبت سے بھی کرنی ہے، یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور باپ کی ذمہ داری. تو اس بات کو مرد حضرات یہ سمجھیں کہ گھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، عورت دیکھے گی، بیوی دیکھے گی، اس کا مسئلہ ہے، میں تو بساؤں گا، کھاؤں گا، سوؤں گا، چلا جاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں. جتنی ماں کی ذمہ داری ہے اتنی باپ کی ذمہ داری. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ یا بنی ہے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. یہ جو توحید کا سبب ہے، یہ بنیادی سبب ہے. اس کے بغیر اگر انسان اس توحید میں کمزور ہو تو اس کی ساری کی ساری عبادات تباہ و برباد ہو سکتی ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اور یہاں ایک اور بات کی نوٹ کریں، شکر ہے شکرہ سے شین کافرہ، اور شرک بھی ہے شین را کا. ترتیب کا فرق ہے دونوں کے حروف سے. جب انسان کے اندر سے شکر ختم ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب میرا ہے، میری عقل کی وجہ سے ہے، میری سمجھ کی وجہ سے ہے، میرے مال کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان غیر اللہ کے آگے سجدہ کرے، انسان غیر اللہ کے لیے قربانی کرے، انسان غیر اللہ کو پکارے. شرک یہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارا شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا. میرا دل چاہتا ہے تو میں یہ کروں، میں چاہتا ہوں تو میں یہ کروں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے. وہ یہ کہتا ہے میرا دل یہ چاہ رہا ہے لہٰذا میں یہ کروں، میرے دماغ میں بات آ گئی لہٰذا میں یہ کروں. اللہ تعالیٰ فرما رہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کی طرف دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. پھر آپ دیکھیں قرآن کریم کا جب ہم آغاز کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جو پہلا لفظ ہے قرآن کے، قرآن انسان اور خالق کے درمیان رشتے کی بنیاد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئین ہے، قانون ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اصول ہے جو ہمیں دیے گئے. اور پہلا لفظ ہمیں کہتا ہے الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اللہ کی. اسٹارٹ اس بات سے ہے کہ شرک کو ختم کرو اور شکر کی طرف آؤ. شکر انسان کو عاجزی کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک انسان کو تکبر غرور کی طرف لے کے جاتا ہے. تو انسان کے لیے پہلا سبق یہ ہے جو والد لقمان اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں،
یا بنی لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اب جب یہ انہوں نے بات کہہ دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلام اپنی طرف کر لیا، کیونکہ کوئی باپ تو بچے سے ہی کہے میں تیرا باپ ہوں، میرا خیال رکھ، میرے تیرے پر یہ احسانات ہیں، میرے تیرے پر یہ حقوق ہے، تو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں آیت ڈالی، اور کیوں ڈالی؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اور تمہاری ماں نے تمہیں حمل پہ اٹھایا، درد کے اوپر درد اس کو آ رہا تھا، لیکن وہ تمہیں حمل دی ہوئی تھی، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اس نے تمہیں دودھ پلایا۔ ان اشکر لی ولوالدیک، تو میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، الی المصیر، اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا۔ ماں باپ اور انسان کے درمیان، اللہ اور ماں والدین کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں، اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کو جوڑا۔ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل اور بھی کئی مقام۔ کیوں؟ ہمارا خالق حقیقی اللہ ہے، خالق مجازی والدین ہے۔ اللہ نے ہمیں حقیقت میں تخلیق کیا ہے، لیکن اس تخلیق کو دنیا میں لانے کا جو ذریعہ ہے وہ والدین ہے۔ اسی طرح ہمارا رب حقیقی اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، ہڈیوں میں گوشت بھرنے والا اللہ ہے، ہڈیوں کو بڑھانے والا اللہ ہے، سانس دینے والا اللہ ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر جو رب مجازی ہے وہ ہمارے والدین ہیں، کہ جو ہمارے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں۔ ہماری ماں ہمیں دودھ پلاتی ہے، وہ ہمیں کپڑے پہناتی ہے، وہ ہمیں صاف کرتی ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، اور پھر مخلوقات میں سب سے پہلے یعنی نبی کے وسلم کے بعد والدین کی اطاعت ہے۔ اسی طرح ایک قدر مشترک یہ ہے کہ جتنے احسانات اللہ کے ہم پر لامحدود ہیں، مَا تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسی طرح انسانوں میں والدین کے احسان کے ہمارے پر لامحدود ہیں، ہم ان کا احسان ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جس طرح اپنے اللہ کے احسانات کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، اسی طرح اپنے والدین کے احسانات کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنی طرف کر دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو احسان ہے ان میں سے صرف ایک احسان گنایا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ پھر آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، دیکھو میں تمہیں محبت کا درس تو دے رہا ہوں کہ اپنے والدین سے محبت کرو، لیکن محبت تمہیں میرے ساتھ شرک میں مجبور نہ کر دے، شرک کی طرف نہ لے جائے۔ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، یہ والدین بھی میری مخلوق ہے، ان کی اطاعت کرو گے، اتنی نہیں کہ خالق کی اطاعت کا کمپرومائز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے والدین تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے پہ مجبور کریں جس کا تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم نے ان کی اطاعت کی، اور صاحبهما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن یہ نہیں کہ تمہارے ماں باپ اگر اللہ نہ کرے کسی مشرکانہ عقیدے کو ماننے والے ہیں، کسی مشرکانہ عمل کو ماننے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ مشرک ہو جاتے ہیں، تو تم کہو جی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کی دنیا الگ میری دنیا الگ، نہیں۔ صرف جہاں میری اطاعت کی بات آئے گی، میری عبادت کی بات آئے گی، وہاں چھوڑ دو۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین سے محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو ڈاکٹر کے لے کر جانا ہے، ان کے دوستوں کے لے کر جانا ہے، ان کی دوائی کا انتظام کرنا ہے، وہ تم نے کرنا ہے۔ وہ صاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کے معاملات میں، دین کے علاوہ دنیا کے سارے معاملات میں تم نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اس راستے کی پیروی کرنی ہے جو میری طرف لے کر آنے والی ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر تم میری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، اور میں تمہیں خبر دے دوں گا ان تمام چیزوں کی جو تم عمل کرتے تھے۔ اب واپس لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحت شروع ہو رہی ہے، یا بنی، ہے میرے پیارے بیٹے، انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله۔ اے میرے پیارے بیٹے، انها ان تكن مثقال، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتكن في صخرة، چاہے وہ کسی پتھر کے اندر ہو، او في السماوات، آسمانوں میں ہو، او في الارض، زمین میں ہو، يأتي بها الله، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے۔ یعنی تم اگر دنیا میں کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہو، برا عمل کرتے ہو، یہ مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا۔
اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سیاہ رات کے اندھیرے میں سیاہ رنگ کی چٹان پر چلنے والی سیاہ رنگ کی چیونٹی کو بھی رکھ دیتے. اللہ تو وہ آگے تعالیٰ اپنی صفات بتا رہے ہیں کہ اللہ لطیف خبیر. اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی بھی خبر رکھنے والے ہیں. اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. اسی طرح کوئی بھی نیکی تم کرتے ہو اس کا اجر تم اللہ کے پاس قیامت والے دن پاؤ گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیک عمل ہوگا, اچھا عمل ہوگا تو تمہیں قیامت والے تمہارے سامنے لے آیا جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی برا عمل ہوگا جس نے کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اپنے بیٹے کو کہنا بیٹا ہمیشہ سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے, اس سے لوگ کچھ چھپا نہیں سکتے. اس کے بعد یا بنیہ, اب جب انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک کے بارے میں بتا دیا, اپنے بیٹے کو یہ بتا دیا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے, کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی. اب بیٹے کو عبادات کے بارے میں بتا رہے ہیں, دیکھو بیٹا سب سے بڑی عبادت, سب سے اہم عبادت ایک مسلمان کا جو سب سے پہلا عمل ہے جو اس کو مسلمان ثابت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. یہ فرق کرتی ہے اسلام اور کفر کے درمیان. اگر یہ فرق تم نہیں کر سکے تو تمہارا نام عبداللہ عبد الرحمن, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے بنیادی چیز ہے نماز, سب سے اہم چیز ہے نماز. اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. کیوں؟ اقیم الصلاۃ کا ذکر ہی, کیونکہ نماز میں اللہ کی یاد دلائے گی. اور پھر یہ نماز تو پڑھ لی, لیکن اگر کوئی تمہارے ساتھ موجود ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا, جو گناہوں پر ہے, تو تم نے ایسا نہیں کہ خاموش ہو کے بیٹھ جانا, بلکہ تمہاری ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو کس لیے کہ تم پاکستان میں پیدا ہوئے ہو, تم سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہو, تم اردو زبان بولتے ہو نہیں. تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہاری جو ڈیوٹی ہے, فرائض ہے, وہ تم نے ادا کر. اگر تم ادا نہیں کرتے تو پھر تم بہترین امت نہیں. اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہی لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنی اقم الصلاۃ, میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو, وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, اور معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو. اچھی باتوں کا حکم دو, بری باتوں سے روکو. اور یاد رکھو جب یہ تم کام کرو گے تو لوگ تمہیں ویلکم نہیں کریں گے, لوگ تمہیں سر پہ نہیں بٹھائیں گے, لوگ تمہیں ہار نہیں بنائیں گے. کیا کریں گے لوگ؟ جب آپ سسٹم کو چیلنج کریں گے, آپ لوگوں کی دبتی رگوں میں ہاتھ رکھیں گے, جب آپ اپنے خاندان کی شادی میں ہونے والی فضولیات, موسیقی, مس گیدرنگ, جہالت, ہندوانہ رسموں کو روکنے کی کوشش کریں, کیا کہیں گے لوگ؟ آپ کو ویلکم کریں گے, آپ کو اسٹیج پہ بٹھائیں گے, یا آپ کا مذاق اڑائیں گے, یا آپ کو نہیں بلائیں گے, یا آپ کو ڈانٹ دیں گے, یا کاٹ دیں گے. اسی طرح خاندان میں اگر کوئی میت ہو جائے, اس میت پہ جو سویم 40واں 10واں قرآن خوانی, میت کے گھروں میں بیٹھ کے کھانے, جب ان کو آپ روکیں گے تو کیا کریں گے لوگ؟ آپ کو ویلکم کریں گے؟ نہیں ویلکم کریں گے. آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ کو برا بھلا کہیں گے, آپ کو تکلیفیں دیں گے, آپ کا بائیکاٹ کریں گے. اور یا لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو یہی کہہ رہے, بیٹا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور صبر کرنا اس راستے میں جو تمہیں تکلیفیں پہنچے, کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جب کرو گے تو تکلیفیں پہنچیں گی. ہم تو چونکہ بڑے اچھے ماحول میں رہتے ہیں, الحمدللہ مسجد آتے ہیں, محلے کے لوگ ہیں, مسجد آتے ہیں, ایسے لوگوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو کسی کو فکر ٹینشن نہیں ہے. لیکن ابھی آپ مسجد سے باہر نکل کے معاملات میں بولیں پھر آپ کو پتہ چلے گا گجر برادری کیا ہوتی ہے اور دہلی برادری کیا ہوتی ہے, پھر پتہ چلے گا, پھر آپ کی بات چیت شروع کی جائے گی. ابھی تو بڑی اچھی بات ہے نماز, ہاں یار نماز پڑھنی چاہیے, فجر پڑھنی چاہیے, بالکل پڑھنی چاہیے, بتوا کیا کرو. لیکن ابھی آپ کسی کے میت ہو جائے, بولے بھائی کیا کرنا, سوئے کیا ہو گیا تم لوگوں, پکی خبر بنا رہے, کیا ہو گیا تم لوگوں, کیا مطلب یار, ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے, تم کہاں سے آ گئے, کون سی باتیں لے کر آئے. اور یہی لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں, بیٹا بس میں آگے نہ, جب اس راستے پہ چلو گے تو تکلیفیں آئیں گی, باتیں سننی پڑیں گی, تو پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا. ان ذالک من عزم الامور, یاد رکھو جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہے, جو دعوت کا کام ہے, یہ جو انبیاء کا مشن ہے, یہ بڑے بڑے کاموں میں سے کام ہے, وہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, بڑا مشکل کام.
ولا تصعر خدك للناس، اور دیکھو لوگوں کے سامنے غرور نہ کرنا، اپنے چہرے پہ یہ فخری انداز مت لے کر آنا، ان کی طرف اکڑ کے مت دیکھنا کہ تم بڑے مولوی بن گئے ہو، تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہو، تو تم کہو کہ میں ہوں آپ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی فتال کو اور مخلوق کو پسند نہیں کرتا۔ فتال تکبر کرنے والا، سرکشی کرنے والا، فخور فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی انسان کے جو نون وربل ہے، جو اس کا سٹائل ہے، جو اس کا لباس ہے، جو اس کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہیں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت سے فی مشی کا وقت من صوتک، اور دیکھو اپنی چال کے اندر درمیانہ روی پیدا کرو، وقت من صوتک، اور اپنی آواز کو ہلکا کرو، چیخو چلاؤ نہیں، تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم سمجھتے ہو چیخو گے تو لوگ تمہاری بات مان لیں گے، تم چیخو گے تو لوگ نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ آرام سے بات کرو، محبت سے بات کرو۔ اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی تقویٰ، عاجزی، انکساری اس چیز میں ہے کہ آپ بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنے، آپ بڑے لاغت سے ہو، آپ کا چہرہ جھکا ہوا ہو، آپ یوں کر کے چل رہے ہو، بھائی بڑا زاہد آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے، بڑا عاجز آدمی ہے۔ ایسا نہیں۔ عمر بن خطاب نے شخص کو دیکھا اس طرح، آپ فرمایا اپنی گردن کو سیدھا کرو، یہ آج ہی تمہاری گردن، اپنے سر کو سیدھا کرو، یہ آج ہی تمہاری گردن میں نہیں ہوتی، آج ہی دل کے اندر ہوگی، یہ گردن میں نہیں ہوتی، سیدھے ہو کے چلو۔ تو یہ ہمارے جو عاجزی ہے نا، یہ الفاظ میں بھی ہوتی ہے، یہ انداز میں بھی ہوتی ہے، یہ لوگوں سے بات چیت میں بھی پتہ چلتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اور یہ تکبر ضروری نہیں انسان زبان سے کہے وہ متکبر ہو، اس کا انداز بتاتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی چال بتا رہی ہوتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتا رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، ان انکر اصوات لصوت الحمیر، اور بیٹا یاد رکھو کہ چیخنے والی آواز جو ہے نا وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، انسان کی آواز نہیں، حکیم لوگوں کی آواز نہیں، سمجھدار لوگوں کی آواز نہیں، وہ آرام سے بات کرتے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہے کہ دل کا دروازہ اگر کھل جائے گا تو ہلکی سے ہلکی سرگوشی میں اندر پہنچ جائے گی، اور اگر دل کا دروازہ بند ہوگا تو آپ لاؤڈ اسپیکر میں بھی چیخ لیں، سامنے کی بلڈنگ سے بھی نظر پڑنے کو نہیں ہے۔ توفیق اللہ کی طرف سے، تو تم اپنا کام اچھے طریقے سے کرو، درمیانہ روی سے کرو، محبت سے کرو، عاجزی سے کرو، اور یہ چیخنا چلانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نصیحتیں کرتے ہیں؟ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ مختلف انداز سے گفتگو کرتا ہے، کبھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے کرتا ہے، کبھی گھر سے نکلتے ہوئے کرتا ہے، کبھی کہیں جاتے ہوئے کرتا ہے، کبھی کسی طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو جو لقمان علیہ السلام کے گھر میں کسی موقع پہ کئی دفعہ گفتگو کرتا ہے، لیکن اس گفتگو کو جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر نبی کا ذکر قرآن کریم میں اس کا نام لے کر کیا، اور اس کے بیٹے کے درمیان کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر حکمت کے موتی ہے، ان باتوں کے اندر، اس ڈائلاگ کے اندر، اس مکالمے کے اندر بہت اہم زندگی کے اصول، زندگی کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔